السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی عرفان جتوئی ادا میں بالکل ٹھیک ہاں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تھوڑی خیریت بھی مطلوب ہے۔ سوال ادا تھوڑا ہے کہ جیڑی عورت نکل کے پرنیج ویندی ہے اون دے متعلق اسلام کیا آد ہے، اور او عورت جیڑی اپنے پیو دے علاوہ دوجے کو اپنا پیو دسیندی ہے اون دے متعلق اسلام کے آد ہے۔ تو جی عرفان جتوئی بھائی، جواب اس کا یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی باقاعدہ شرائط بتائی ہیں۔ اگر نکاح میں شادی میں وہ شرائط موجود ہوں گی تو وہ نکاح ہوگا، وہ شادی ہوگی، اور اگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شرطیں شرائط وہ موجود نہ ہوئیں یا کوئی ایک شرط بھی اس نکاح کے اندر موجود نہ ہوئی تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ ان کا یہ ملاپ اور ان کا یہ عمل اور ان کا یہ ملنا اور یہ قریب آنا یہ سب زنا اور بدکاری پر مبنی ہوگا۔ اس طرح کی جتنی بھی عورتیں ہیں کہ جو نکل کر گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیتی ہیں، شادیاں کر لیتی ہیں، یا اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کورٹ میرج کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، یا کہیں مدرسہ میرج کسی مولوی کے پاس گئے اور وہاں جا کر نکاح کر لیا۔ شریعت نے نکاح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بتائی، لا نکاح الا بولی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ باب لائے، اور امام ترمذی اور ابو داود رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت اور حدیث لے کر آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بغیر ولی کی اجازت کے نکاح کوئی نہیں ہے۔ لا نکاح الا بولی، نکاح بغیر ولی کی اجازت کے نہیں ہے۔ ولی کون ہے؟ وہ عورت کا سرپرست ہے۔ باپ زندہ ہے تو وہ بھائی ہے، تو وہ عورت کا سرپرست اس کا ولی ہے، اسی کی اجازت سے ہی نکاح ہوگا۔ کوئی عورت اگر اپنے ولی اور سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے یا عورت کا نکاح کر دیتی ہے تو ایسا نکاح باطل ہوگا۔ دوسری شرط ایک یہ ہے کہ نکاح کے لیے 2 گواہوں کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ نکاح کا اعلانیہ ہونا بھی ضروری ہے، یعنی نکاح خفیہ نہ ہو، چھپ چھپا کر نہ ہو، بلکہ معلوم ہو لوگوں کو کہ فلاں عورت اور فلاں مرد کے بیچ میں نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے۔ اور ایک اور چیز جو شریعت نے بتائی وہ ہے حق مہر کا تعین۔ تو جو عورتیں گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج، لو میرج، مدرسہ میرج کرتی ہیں، ایسی عورتوں کا نکاح نہیں ہوتا، اور ایسے مرد عورت کا ملن اور ملاپ یہ زنا ہی ہوگا، اور ایسے لوگ مجرم ہیں، اور ان لوگوں کو پناہ دینے والے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے اور عدالتیں ان کو قانونی تحفظ فراہم کرنے والے، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مجرم ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں مجرموں کے لیے سزا دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، اور جہنم کے اندر بھی ہے۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ پوری زندگی یہ لوگ بھاگتے ہی بھاگتے رہ جاتے ہیں، ان کا سکھ چین اور آرام وہ برباد ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کی سزا یہ ہے کہ ایسے برے اعمال کے بدلے میں ان کے یہ گندے عمل، گندی شکل والے، گندے لباس والے اور گندی سمیل، گندی بو والے بن کر ان کے لیے ان کی قبروں میں عذاب کا باعث ہوں گے، اور قیامت کے دن کا عذاب نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ جو ہو گیا سو ہو گیا، توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اپنے ولی سے، سرپرست سے، باپ سے، بھائیوں سے معافی مانگیں اور اپنے گھروں کو لوٹ آئیں۔ اور والدین اور والد کو اور بھائیوں کو بھی چاہیے کہ غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ اگر کوئی بیٹی، کوئی بہن اس قسم کا گناہ کر لیتی ہے اور اس سے اس قسم کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو بجائے یہ کہ اسے جان سے مارتے ہوئے قانون کو اور شریعت کو ہاتھ میں لینا، بجائے اس کے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے مرد عورت کو جان سے مارتے ہوئے قانون اور شریعت کو ہاتھ میں لینا، جبکہ نہ قانون کو ہاتھ میں لینا ہے نہ شریعت کو ہاتھ میں لینا ہے۔ اگر وہ معافی مانگیں
یا ان کو معاف کرنے کا موقع دیں تو ضرور معاف کر دینا چاہیے کہ غلطی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غلطی کا ازالہ بھی رکھا، گناہوں سے توبہ کر لینے کا دروازہ بھی رکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں اور اپنے والدین سے، سرپرست سے، والد ولی سے اور بھائیوں سے معافی مانگیں، اور جب وہ معافی مانگیں تو ضروری ہے والد پر، ولی پر، بھائیوں پر، سرپرست پر کہ وہ ایسی بچیوں کو معاف بھی ضرور کریں، اور اگر وہ معاف نہیں کریں گے اور بجائے معاف کرنے کے قتل کر دیں گے تو وہ بھی مجرم ہوں گے، ایسا باپ بھی مجرم ہوگا اور ایسے بھائی بھی مجرم ہوں گے جو ایسے لوگوں کو جان سے مار کر غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ معاف نہیں کریں گے اور یہ جوڑا اور یہ لوگ آگے بھگا کر زندگی گزارتے رہیں گے تو جن لوگوں نے ان کو معافی کا موقع نہیں دیا وہ اس جرم کے اندر پھر آئندہ کو شریک ہوں گے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھ لیں کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بھاگ کر نکاح کر لیا، کورٹ میرج، لو میرج، مدرسہ میرج کر لیا، اب بعد میں ماں باپ یا ولی اور بھائی معاف کر دیتے ہیں تو یہ اسی باطل نکاح کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جس کی ابتدا حرام ہے اس کی انتہا بھی حرام ہے۔ اگر کوئی بھاگ کر کورٹ میرج، لو میرج کر لیا، بھلے بعد میں اس کا باپ اور ولی اور بھائی راضی بھی ہو گئے، کیونکہ اس نکاح کی بنیاد باطل ہے تو وہ نکاح کل بھی باطل تھا، وہ آج بھی باطل ہے اور آئندہ بھی وہ باطل مطلب حرام ہی رہے گا۔ جو عورت یا جو مرد اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف خود کو منسوب کرے اور وہ مطلب یہ ہے کہ ہے وہ غلامے کی بیٹی، ہے وہ نصر اللہ کی بیٹی، وہ کہتی ہے کہ میں نصر اللہ کی بجائے فلاں کی بیٹی ہوں، عبداللہ کی بیٹی ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جان بوجھ کر کسی اور کو اپنا باپ بتائے تو فرمایا کہ یہ سخت گنہگار ہے، اور جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرتا ہے تو نبی علیہ السلام بخاری کی 3508 نمبر کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے نے کفر کیا، اس کا یہ عمل کفر پر مبنی ہے۔